الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، محترم ناظرین، انبیاء علیہم السلام کی بعثت ضروری ہے، لازمی ہے، اور یہ انبیاء کی بعثت کے ضروری اور لازمی ہونے پر جو دلیلیں ہیں، ان دلیلوں کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اور بحث و گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک دلیل عقلی ہم نے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں بیان کی اور اس میں واضح کیا کہ انسان جو ہے وہ تمام جو اختیاری افعال و اعمال ہیں، ان تمام افعال کے بارے میں انسان جو ہے وہ مکمل طور پر، کامل طور پر تمام حوالوں سے ان افعال و اعمال کے بارے میں باخبر نہیں ہے. ان میں کیا مصلحتیں ہیں اور ان میں کیا نقصانات اور مفسدیں ہیں انسان کے لیے. لہٰذا جب وہ تمام افعال کے بارے میں آگاہ نہیں ہے، صرف چند وہ افعال جن کے بارے میں تمام عقلاء بالاتفاق سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے افعال ہیں، پسندیدہ ہیں، کیے جانے چاہیے اور ان کا انجام دینے والا مستحق جزا ہے، اور چند افعال کے بارے میں تمام عقلاء، ان کی عقل جو ہے وہ یہ کہتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ برے افعال ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اور ان کو ترک کیا جانا چاہیے اور ان کے انجام دینے والے کو سزا ملنی چاہیے، مستحق سزا ہے. لیکن اکثر و بیشتر افعال جو افعال اختیاری ہیں انسان کے، جو خود اپنے اختیار سے یا انسان انجام دیتا ہے یا چھوڑ سکتا ہے اور چھوڑتا ہے، یا انجام دے گا یا ترک کر دے گا ان افعال کو انسان، تو ان افعال کے بارے میں، ان اعمال کے بارے میں، تمام افعال کے بارے میں جو انسان کی عقل ہے وہ تمام تر پہلوؤں سے باخبر نہیں ہے، اور تمام تر جہات سے اور تمام حوالوں سے مکمل طریقے سے جو ہے وہ عقل جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی اچھائی اور برائی کو افعال کے، اور ان میں جو فائدہ ہے یا نقصانات ہیں، اور پھر آیا ان کو انجام دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، یہ تمام افعال کے بارے میں عقل فیصلہ نہیں کر سکتی. لہٰذا انسان جو ہے وہ اس طرف سے چونکہ صاحب عقل ہے اور عقل رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے تکامل کے لیے اور کمال کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ ایسے افعال اور اعمال کو انجام دے جن میں فائدے ہیں، اور ان تمام افعال کو ترک کر دے جن میں نقصانات ہیں، ضرر ہے، خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں انسان کے لیے. تو یہ انسان کے عقل کے بس کی بات نہیں ہے کہ تمام افعال کو مکمل طور پر وہ احاطہ علمی رکھ سکے اور اپنی عقل سے تمام چیزوں کو سمجھ سکے. لہٰذا ضرورت ہے انبیاء علیہم السلام کی اور اللہ کے نمائندوں کی کہ جو اللہ سے مربوط ہوں، اللہ سے رابطے میں ہوں، اور اللہ سے اس کے پیغامات کو لے کر بشریت تک سعادت کا پیغام پہنچاتے ہوں، اور اللہ کی باتوں کو تمام بنی نوع انسان تک امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ منتقل کرتے ہیں، اور تعلیمات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کو سکھاتے ہیں بندوں کو، انسانوں کو. لہٰذا اس کے بغیر جو ہے وہ انسان کے لیے جب یہ چیز واضح ہو کہ
کن افعال اور اعمال میں انسان کے لیے مصلحتیں اور کرنا ضروری اور واجب ہے، کن کا انجام دینا بہتر اور مستحب ہے، کن افعال میں اس قدر نقصان ہے کہ اس کو ترک کرنا ضروری ہے ورنہ انسان ہلاکت اور بربادی میں مبتلا ہو جائے گا، اور کون سے وہ کام ہیں جو مکروہ کی حد تک ہیں کہ انجام نہ دیں تو بہتر ہے، لیکن انجام دیں تو ایسا نقصان نہیں ہے کہ ہلاکت ہو انسان کی۔ لہٰذا کون سے کام مباح ہیں جن کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے انسانی زندگی میں، انسانی افعال اور اعمال کے سلسلے میں یہ ساری وضاحتیں ہونا ضروری ہے تاکہ انسان کے لیے قوانین آئیں، دستورات آئیں، اور ان دستورات و قوانین پر عمل پیرا ہو کر انسان جو ہے وہ سعادت ابدی اور سعادت اخروی کو حاصل کر سکے، اور دنیا اور آخرت میں جو ہے کامیاب زندگی یہاں دنیا میں بھی گزارے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اسے نصیب ہو سکے۔ عزیزان گرامی، یہ دلیل کا خلاصہ میں نے دوبارہ بیان کیا ہے۔ لہٰذا انبیاء کی ضرورت ہے، عقل کہتی ہے کہ انبیاء کی ضرورت ہے انسانوں کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے، اور اسی بات کو ہم اب یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ دلائل کا سلسلہ جو ہے اور دلیلوں کو جب ہم دیکھتے ہیں مختلف انداز سے علماء نے بیان کیا ہے تو اس میں غور و فکر کرنا ہے اور ان دلیلوں کے بارے میں دیکھنا ہے، تجزیہ و تحلیل کرنا ہے، سمجھنا ہے ان ادلہ کو، دلائل کو۔ تو معزز سامعین، اب دیکھیے کہ یہ بات تو آپ کے سامنے بیان ہوئی، اب اسی کے تسلسل میں ہم آج گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ بیان علماء کی طرف سے جو کتابوں میں آیا وہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے، پس دیکھیے یہ ہم نے پہلی دلیل جو پیش کی ہے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ انسان جو ہے پس ہدایت کے لیے محتاج ہے۔ ایک تو یہ کہ علم حاصل ہو سکے اسے تمام وہ افعال اختیاری کے بارے میں، اعمال انسانی کے بارے میں، کہ کون سی چیز اس کے لیے سعادت کا سبب بنے گی اور کون سی چیز اسے سعادت سے دور کر کے ہلاکت میں مبتلا کر دے گی، تباہی سے دوچار کر دے گی۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے نبی کی، اس لیے کہ عقل بشر اس حد تک ایسا کمال نہیں رکھتی ہے اپنی محدودیتوں کے ساتھ کہ وہ تمام اعمال، ہزاروں لاکھوں افعال جو ہیں اختیاری، ان کے بارے میں ان کی تہ تک پہنچ کر اور ہر پہلو سے تمام افعال کی جو خوبیاں یا خامیاں ہیں ان کو سمجھ سکے اور یہ فیصلہ کر سکے دیکھ کر کے، علم حاصل کر کر اور سمجھ کر کے کن افعال کو حسن ہے انجام دیا جائے اور کن کو ترک کیا جائے۔ لہٰذا انبیاء علیہم السلام کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب انسان جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، پھر وہ ٹرم اور جو دلیل بیان ہوتی ہے کتابوں میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت عطا کی ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے ایسے محرکات بھی انسان کے اندر ہیں، مثلا لذتیں حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ بھی جو ہے، خواہشات نفسانی جو ہیں وہ بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح شیطان جو ہے وہ انسان کو ورگلاتا ہے اور بہکاتا ہے، وسوسے اس کے ذہن میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد اس کے قدموں میں لغزش ڈالتا ہے تاکہ وہ بہک جائے، گناہ کا ارتکاب کرے، لذات دنیاوی میں مبتلا ہو جائے، اور حقیقتاً جس طرح اسے زندگی گزارنا چاہیے، جن افعال کو انجام دینا چاہیے وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور جن افعال کو انجام نہیں دینا چاہیے وہ مادی و وقتی لذتیں جو اس میں ہے اور کشش ہے اس کی وجہ سے ان ناپسندیدہ افعال کو لذتیں وقتی حاصل کرنے کے لیے اور خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے انجام دیتا ہے۔ عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور خواہشات نفسانی غالب آ جاتی ہیں انسانوں میں، لہٰذا وہ خواہشات کی پیروی کرنے لگتے ہیں اور عقل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو عقل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بیان کیا ہے کہ سعادت کس چیز میں ہے انسان کے لیے،
وہ اللہ جو تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ باخبر اور آگاہ ہے، اور وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ کن افعال کے انجام دینے میں ہمارے لیے سعادت ہے۔ لہٰذا اللہ نے جو احکام بھیجے، جو دستورات پہنچائے ہیں انبیاء کے توسط سے عزیزان گرامی، تو انسان وہ ان احکام کو جاننے کے باوجود بھی انسان جو ہے، آپ دیکھیے کہ علم بھی ہو جائے انسان کو کہ وہ کون سے اچھے افعال ہیں، کون سے برے افعال ہیں، لیکن پھر بھی خواہشات نفسانی کا اتباع کرتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے انسان کو مسلسل ایک ایسے انذار کرنے والے کی، ڈرانے والے کی اور ہدایت کرنے والے کی، ہر وقت جو نصیحت کرے، بار بار یاد دہانی کرائے، برے کاموں سے روکے اور اچھے کاموں کو انجام دینے کا حکم دے، مسلسل اسے اچھے کاموں کی طرف رغبت دلائے، تاکہ جو عقل اس کی ہے اس کو بروئے کار لا کر ایک محرک قوی انبیاء کی اور نمائندگان الہی کی نصیحتوں کے ذریعے، ہدایت کے ذریعے اور ان کی عبرت والی باتوں کو جو وہ پیش کرتے ہیں، ان کی باتوں کے ذریعے انسان جو ہے وہ خواہشات نفسانی میں مبتلا نہ ہو جائے اور خواہشات غالب نہ آ جائیں عقل پر۔ تو عزیزان گرامی، مسلسل ہدایت اور رہنمائی کی اور نصیحت کرنے کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا انسان کو راستے سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ خود انسانی عقل کی اور عقل بشر کے بس کی بات نہیں کہ وہ تمام لاکھوں جو افعال اختیاری انسان ہیں، ان افعال کے بارے میں ہر اعتبار اور ہر لحاظ اور ہر حوالے سے کامل تسلط رکھتے ہوئے تمام تر حقیقتوں کو سمجھ سکے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پس ضرورت اس بات کی ہے کہ انبیاء آ کر ان افعال کی اچھائی کو، برائی کو ان کے بارے میں آگاہ کریں انسانوں کو، اور اللہ کے احکام کو پس پہنچائیں کہ جو اچھے اعمال ہیں، جو اچھے افعال ہیں، وہ واجبات اور مستحبات، ان کو انجام دے انسان تاکہ سعادت پائے، اور برے کام جو ہیں، جو محرمات ہیں، ان کو ترک کر دے، ضروری ہے۔ اور اسی طرح کوشش کرے کہ مکروہات کو بھی ترک کر دے، اور اسی میں انسان کی بھلائی اور ترقی ہے حقیقتاً، اور سعادت ہے اور اجر ہے، اور اس اخروی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے انسان کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مسلسل پھر ہدایت کرتے رہنا اور احکام کی طرف توجہ دلاتے رہنا اور ان پر عمل پیرا ہونے کی رغبت دلانا اور اللہ سے نزدیک کرنے کے لیے نصیحتیں کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا عزیزان گرامی۔ پس یہ انذار کرنے والے نذیر اور ڈرانے والے اور بشارت دینے والے بشیر جو انبیاء علیہم السلام ہیں، اور اللہ سے نزدیک کرنے والے ہادی اور ہدایت کرنے والے انسانوں کو مسلسل نصیحت کرنے والے، تسلسل کے ساتھ یاد دہانی کرانے والے اور اللہ کے قریب آنے کی دعوت دینے والے، یہ اللہ کے یہ نمائندے ہیں۔ لہٰذا انہی نمائندوں کی برکت سے، ان کی باتوں سے، ان کی نصیحتوں سے اور عبرت کی جو باتیں پیش کرتے ہیں اور مسلسل ہدایت کرتے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ اللہ کی اطاعت سے قریب ہو جاتا ہے اور معصیت خدا کرنے سے دور ہو جاتا ہے، خواہشات نفسانی کی اتباع سے اپنے کو محفوظ کرتا ہے، بچاتا ہے، اور عقل کو بروئے کار لا کر جو کہتی ہے کہ طاعت خدا واجب ہے، اور یہ انبیاء علیہم السلام جو رہنمائی کر رہے ہیں خدا کی طرف اور خدا کی اطاعت کی دعوت دے رہے ہیں، لہٰذا ان انبیاء علیہم السلام سے، ان نمائندگان الہی سے اور اللہ کے ان پیغمبروں سے جو حجت خدا ہیں زمین پر عزیزان گرامی، جن کے ذریعے حجت تمام ہو جاتی ہے، اور یہ ہادی ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں عزیزان گرامی، تو انسان ان کی ہدایت کی وجہ سے اللہ سے قریب ہوتا ہے، طاعت الہی سے نزدیک ہوتا ہے، اور اپنے کو معصیت سے بچاتا اور معصیت سے دور کر لیتا ہے، اور یہی چیز انسان کے لیے سعادت کا سبب بنتی ہے۔ تو پس انبیاء کا وجود، ان کا بابرکت وجود اور انبیاء علیہم السلام کی موجودگی اور ان کا انسانوں کے درمیان ہونا پس ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے واسطے سے، ان کی ہدایت و نصیحت کے ذریعے، ان کی حکمت اور عبرت بھری باتوں کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنے کو
طاعت خدا سے نزدیک کرتا ہے اور معصیت سے دور کرتا ہے۔ لہٰذا بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جو مہربان پروردگار ہے، رحم کرنے والا پروردگار ہے، اور اس کی ہدایت کے اسباب کو اللہ نے فراہم کیا، پس یہ انبیاء علیہم السلام ہدایت کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہیں انسانوں کے لیے، جو ان انسانوں کو اطاعت خدا سے نزدیک کرتے ہیں، معصیت خدا سے دور کرتے ہیں۔ اور انسان جب مطیع پروردگار ہو جاتا ہے، عاصی نہیں ہوتا، گناہ گار نہیں ہوتا، اپنے کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کو انجام دیتا ہے اور دستورات الہی کی پابندی کرتا ہے، پھر یہ انسان، ایسا انسان اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سرخرو ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، سعادت حاصل کرتا ہے، اور کمال انسان کا اسی میں ہے، تکامل بشر کے لیے اسی میں ہے کہ یہ انسان کامل ہو جائے، اور تکامل طاعت پروردگار کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور معصیت سے بچا کر انسان تکامل کی منزل طے کر کے اس نقطۂ کمال پر پہنچتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسانوں سے کہ انسان کوشش کریں، اور اپنے ارادے و اختیار سے سعی و تلاش کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، اطاعت پروردگار کرتے ہوئے، معصیت سے بچتے ہوئے اس کمال پر پہنچ جائیں اور انسان کامل بنے۔ عزیزان گرامی، پس انبیاء علیہم السلام کا وجود، بابرکت وجود، ان کی موجودگی ضروری ہے۔ یہ قائد لطف کہلاتا ہے ٹرم میں، اصطلاح میں، کہ ہر وہ چیز جو بندے کو اطاعت سے قریب کرے اور معصیت سے دور کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے حق میں لطف اور کرم اور مہربانی ہے۔ وہ پروردگار مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس نے رحمت کو اپنے لیے، اپنے تمام مخلوقات کے بارے میں رحمت کرنا ضروری قرار دے دیا اللہ نے اپنے لیے، کہ میں نے اپنی مخلوقات کو رحمت کے ساتھ پیش آنے کے لیے، ان پر رحمتیں نازل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنے کے لیے، لطف و کرم کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ پس وہ کریم پروردگار، وہ صاحب کرم، صاحب رحمت پروردگار، رحم کرنے والا معبود، وہ پروردگار جو رحم کرنے والا ہے، مہربان پروردگار ہے، پس اس کی طرف سے یہ بہترین وسیلہ ہدایت ہے اور یہ لطف و کرم ہے۔ پس اس باب سے یعنی قائد لطف کہلاتا ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے یہ انبیاء کا وجود، ان کی موجودگی جو ہدایت کا بہترین وسیلہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز اللہ نے ضروری کر دی ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور علماء کلام نے، متکلمین نے اسی کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ قائد لطف اس کا نام رکھا گیا ہے۔ ٹرم میں اس کو قائد لطف کہتے ہیں، جس کو ہم نے سامعین کرام کی خدمت میں بیان کیا۔ ہم آج کے پروگرام کو ادھر ختم کرتے ہیں، سلسلے گفتگو یہیں سے جاری رہے گا۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع